اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع والسماء ذات الحبک انکم لفی قول مختلف یؤفک عنہ من افک قتل الخراسون الذین هم فی غمرۃ ساہون یسألون ایان یوم الدین یوم هم علی النار یفتنون ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم به تستعجلون ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربهم انہم کانوا قبل ذلک محسنین كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون۔ یہ سورہ زاریات ہے، یہ مکے میں نازل ہوئی، اس میں 60 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہے۔ اس سے پہلے جو سورہ تھی سورہ کاف، اس میں بھی قیامت، موت کا تذکرہ تھا، مرنے کے بعد کا تذکرہ تھا، اس میں بھی تقریباً وہی مضامین ہیں، اور یہاں سے تقریباً جتنی صورتیں ہیں وہ زیادہ تر مکی صورتیں ہیں، اور مکی صورتوں میں جو چیز ہے زیادہ اللہ تعالیٰ نے توحید، رسالت اور آخرت، ان 3 مضامین کو زیادہ بیان کیا کیونکہ مکے کے جو لوگ مخاطب تھے وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اس کی ذات اور اس کی صفات میں شریک ٹھہراتے تھے، اور انہوں نے بہت سارے خدا بنا رکھے تھے۔ دوسرا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں تو تھے وہ، لیکن وہ ملت مسخ ہو چکی تھی اور اس میں بہت ساری انہوں نے تبدیلیاں کر دی تھی۔ اب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف مبعوث ہوئے تو ان کے لیے نبوت بھی نئی چیز تھی اور کلمہ توحید لا الہ الا اللہ بھی نئی بات تھی، اس لیے اور اللہ کی بہت ساری صفات سے وہ ناشنا تھے، اس لیے یہاں پر انہی چیزوں کا تعارف کرایا گیا۔ اور ایک جو بنیادی اور مرکزی مضمون ہے وہ مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانے کا مضمون ہے کہ اس دنیا میں انسانوں کو اللہ رب العزت نے اس لیے مبعوث کیا ہے اور بھیجا ہے کہ دنیا میں انسان اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے۔ اگر ایسی زندگی لے کر جائے گا تو اللہ رب العزت اس سے راضی ہوں گے، پیار کریں گے، جنت دیں گے، اور اگر اس کے خلاف زندگی گزارے گا تو اللہ ناراض ہوں گے، ان کا غضب ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بڑے سخت سزائیں اور عذاب دیے جائیں گے۔ یہاں بھی وہی مضمون ہے، والذاریات ذروا، یہاں پر ہوا کی قسم کھا رہے اللہ۔ میں گزشتہ سال بھی یہ بات بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قسم جب کھا کر کوئی بات کہتے ہیں تو وہ بعد والی بات کی دلیل ہوتی ہے، بات میں زور اور تاکید پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے کہ بڑی یعنی اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ جب قسم کھا کر کہہ رہے ہیں تو بعد والا مضمون جو ہے وہ دلیل کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک دوسری بات یہ کہ اس میں تاکید ہے، وہ تہمیت کی بات ہے۔ والذاریات ذروا، ان ہواؤں کی قسم جو گرد کو اڑا کر لے کر چلتی ہے، یعنی ہواؤں سے جب گرد اڑتی ہے، مٹی اڑتی ہے، دھول اڑتی ہے تو اس کی قسم والذاریات ذروا فالحاملات وقرا، اور ان ہواؤں کی قسم جو بادلوں کے بوجھ کو لے کر چلتی ہے، فالجاریات یسرا، اور ان ہواؤں کی قسم جو نرم انداز میں چلتی ہے، فالمقسمات امرا، اور ان تقسیم کرنے والوں کی قسم جو ہمارے امر کو، ہمارے حکموں کو پھیلاتے رہتے ہیں۔
یہاں 4 قسمیں ہیں، والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا۔ یہ جو قسمیں ہیں اور ان میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں یہ مشکلات قرآن میں سے ہیں۔ ان کا ترجمہ تو بعینی ہی کسی زبان میں کیا جانا ناممکنات میں سے، اس کا اعتراف ہمارے عصر حاضر کے بہت بڑے عالم مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی کیا ہے کہ اس زمانے میں ان کا ترجمہ ہم دوسری زبان میں نہیں کر سکتے، اس لیے کہ الفاظ مشکلات میں سے ہیں۔ تو والذاریات ذروا، ہوا جو غبار لے کر اڑے، اور بادل، اب یہاں ہواؤں کی قسم ہے اور بادلوں کی قسم ہے، اور فالجاریات یسرا، اور لے کر چلنے والی آسانی کے ساتھ۔ یہاں پر ایک روایت ہے جس کو بہت سارے مفسرین نے بیان کیا ہے، کیونکہ روایت ضعیف ہے اس لیے اس کے راوی، اس میں جو ایک راوی ہیں وہ انتہائی ضعیف راوی ہونے کی وجہ سے بہت محتاط مفسرین نے اس کو نقل نہیں کیا، لیکن چونکہ تفسیری افادات اس کے اندر ہیں اور واضح طور پر وہ بات سمجھ میں آتی ہے، اس لیے اس کو بیان کرنے میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے۔ دوسری روایت جو حضرت عمر فاروق اور دوسرے حضرات نے اس سے مراد دیا ہے، جس سے اس حدیث کی تائید ہوتی ہے، تو وہ یہ ہے کہ فالجاریات یسرا سے مراد وہ کشتیاں ہیں جو سمندروں کے اندر چلتی ہے اور لوگوں کو آسانی کے ساتھ اس جگہ سے اس جگہ اور ان کے سامانوں کو پہنچا دیتی ہے۔ اور وہ فرشتوں کی قسم جو فرشتے اللہ کے امر کو لے کر آتے ہیں، اور ان کا کام جیسے اللہ کا امر لے کر آیا، تو جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو فرشتہ آتا ہے اور اس کے پیٹ میں جو بچہ رہتا ہے، مذکر ہے یا مؤنث، نیک ہے یا بدبخت، وہ لکھ کر جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے امر لے کر آنے والے فرشتے یا رزق لے کر آنے والے فرشتے وہ مراد ہے، کیونکہ ہر انسان کا رزق اور روزی اللہ نے طے کر رکھی ہے، اور وہ اس کو جیسے موت سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے، وہ موت آئے گی اور موت وہاں تک بھاگا کر لے جائے گی جہاں مرنا ہے۔ موت سے آدمی بھاگ کر نہیں جا سکتا، وہاں تک موت البتہ ضرور بھگائے گی جہاں آدمی کا مرنا طے ہے، تو وہاں تک بھاگ کر جائے۔ ایسی رزق سے بھی آدمی بھاگ نہیں سکتا۔ کوئی آدمی رزق سے بھاگنا چاہے تو ایک آدھا کچھ چل رہتا ہے، کام کرتا نہیں ہے، تو اگر وہ کام نہیں کرے تب بھی اس کی روزی آ رہی۔ کتنے ایدی لوگ ہیں جو بغیر محنت کے کھا رہے ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ نے رزق ہے، لیکن البتہ رزق کے انداز الگ الگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ روزی تو دیں گے، لیکن لینے والے کا برتن کیسا ہے وہ اس پر ڈیپینڈ ہے۔ برتن اگر آپ کا پاک صاف ستھرا ہے تو آپ کو روزی صاف ستھری اور پاکیزہ ملے گی۔ اگر آپ کا برتن خراب ہے اور گندا ہے، آلودہ ہے، تو آپ کی روزی میں اور رزق میں وہ گندگی اور ملاوٹ آنی ہے۔ تو وہ فرشتے جو رزق لے کر آتے ہیں اور ہر ایک کو لا کر زبردستی وہ رزق دیتے ہیں، تو یہ طے ہے اللہ کی طرف۔ انما توعدون لصادق، تم سے جو وعدے کیے جا رہے ہیں بالکل سچے ہیں۔ کہ کیا وعدے کیے جا رہے ہیں تم سے؟ اے انسانوں، تم سے جو وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچا ہے، اور وہ وعدہ یہ ہے کہ تم کو مرنا ہے، تم کو مرنا ہے، اور مرنے کے بعد ہمارے پاس آنا ہے۔ ان الدین لواقع، اور بلا شبہ انصاف کے دن کو واقع ہونا ہے، یعنی فیصلے کا دن آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو میدان میں جمع کریں گے۔ والسماء ذات الحبک، اور راستوں والے آسمان کی قسم۔ آسمان میں اللہ تعالیٰ نے راستے بنائے۔ اب اس سے مراد یا تو فرشتوں کے آنے جانے کے راستے ہیں جن پر فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں، جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہوائی جہاز کی ایک ہوائی پٹی رہتی ہے، ہوائی جہاز اسی ہوائی پٹی پر اڑتا ہے، اور اس سے ہٹ کر اگر چلا جائے گا تو راڈار سے غائب ہو جائے گا اور اس کو دقتیں ہوگی اور اس کا رخ کہیں سے کہیں ہو جائے گا۔ اسی طرح اس کی ایک فرضی ایک فضائی پٹی قائم کی گئی ہے جس پر وہ چلتا ہے۔ اس طرح فرشتوں کی بھی پٹی طے ہے، وہ اسی سے آتے اور جاتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے حبک کے معنی اصل میں ہوتے ہیں وہ جو کپڑوں کے اندر دھاریاں بنائی جاتی ہے، ان دھاریوں کو عربی میں حبک کہتے ہیں۔ ان دھاریوں کی وجہ سے کپڑے میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے، اچھا معلوم ہوتا ہے۔ تو اسی طرح آسمان میں دھاریاں ہیں۔ اب دھاریوں سے یا تو مراد یہ ہے کہ یہ مدان ہے،
ان سیاروں کے اور ان ستاروں کے جن پر یہ سیارے اپنے مدار میں اور اپنے محور پر گردش کرتے رہتے ہیں، وہ مراد ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی قسم کھا کر ذات الحبک، جال والے، بعض لوگوں نے اس کا معنی جال والے کے کیے ہیں، جال والے آسمان کی قسم، اور بعض لوگوں نے راستے والے آسمان کی قسم، انکم لفی قول مختلف، بلا شبہ تم جو ہے متضاد باتوں میں پڑے ہوئے ہو، کوئی کچھ بولتا ہے کوئی کچھ بولتا ہے۔ اب یہ لفی قول مختلف کے معنی یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم طرح طرح کی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہو، کوئی ان کو مجنون کہتا ہے، کوئی شاعر کہتا ہے، کوئی دیوانہ کہتا ہے، اس طرح کی بات۔ اور ایک معنی یہ بھی علماء نے، مفسرین نے مراد لیے ہیں کہ انکم لفی قول مختلف، تم جو ہے نا کچھ تو حق کو مانتے ہو اور کچھ نہیں مانتے، دونوں چیزیں ہیں تم میں۔ یوفق عنہ من افق، اور اس میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنے اڑیل رویے کو اختیار کیے ہوئے اور اڑے ہوئے ہیں، یہ ان کو سب کو پتہ چلنا ہے۔ قتل الخراصون، اور اٹکل پچو کی باتیں، عقیدے میں اٹکل کی باتیں کرنے والے ہلاک ہو گئے، خدا کی مار پڑی ان پر، مار ہے خدا کی۔ اٹکل کی باتیں کرنے والے، اندازے سے باتیں کرنے والے جو لوگ ہیں عقیدے کے تعلق سے، بڑا سخت آیت ہے۔ قتل الخراصون، خراس کہتے ہیں اٹکل کی باتیں، اندازے کی باتیں کرنے والے، اللہ کی مار ہو ان پر۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون، جو دھوکے میں ہیں اور غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یسألون ایان یوم الدین، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ فیصلے کا دن کب آنے والا ہے۔ یعنی اب یہ کیا کیا کرتے تھے مکے کے مشرکین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا فیصلے کا دن آنے والا ہے، تو فیصلے کا دن کب آنے والا ہے۔ اور ان کا انداز جو ہوتا تھا وہ استہزائیہ ہوتا تھا، مذاق اڑانے والا ہوتا تھا۔ اچھا وہ کب آنے والا ہے فیصلے کا دن، جس دن فیصلہ ہونے والا ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں یومہم علی النار یفتنون، وہ دن تو آنے ہی والا ہے جس دن یہ بولنے والوں کو آگ پر تپایا جائے گا۔ ذوقوا فتنتکم، اور ان سے کہا جائے گا چکھو تمہاری شرارت کا یہ بدلہ ہے۔ ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، اور یہ وہ دن ہے جس کی تم کو بڑی جلدی پڑی تھی، اب آ گیا ہے۔ تو ان کو آگ پر تپا کر، یعنی اللہ تعالیٰ تپائیں گے اور سرینیں ان کی داغی جائے گی، پھر چلائیں گے یہ جب ان کے چوتڑ پر آگ کے وہ رکھے جائیں گے، اور اس کی وجہ سے چلانا شروع کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو، کیونکہ دنیا میں یہ اللہ کے نبی کو طعنہ دیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو کہہ گئے بھئی یہ تو تم دنیا میں شرارت کرتے، ہم ساری بات نہیں سنتے تھے، اب یہ اس کا بدلہ ہے۔ اس کے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان نافرمانوں کے بارے میں بتائی ہے جو اٹکل کی باتیں کرتے ہیں، جو نبی کا مذاق اڑاتے ہیں، فیصلے کے دن کو نہیں مانتے، اللہ کی روزی کو اور رزق کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتے، اور اندازے سے طرح طرح کی باتیں کر کر نافرمانی کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور اپنے رب کو ناراض کر دیتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے تو یہ ہے کہ سخت عذاب ہے، آگ پر تپایا جائے گا۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو اللہ کو مانتے، اللہ کے رسول کو مانتے، فیصلے والے دن کو مانتے ہیں اور اللہ رب العزت کی باتوں پر راضی ہوتے ہیں، فیصلوں پر راضی ہوتے ہیں، تو اللہ کہہ رہے کیا، ان المتقین فی جنات وعیون، بلا شبہ متقیوں کے لیے باغات ہیں اور نہریں ہیں، چشمے ہیں۔ آخذین ما آتاہم ربہم، اور وہ پورا اصولیں گے جب وہ جنت میں جائیں گے، تو پورا کا پورا اصولنے والے ہیں۔ آخذین ما آتاہم، جو ان کا رب ان کو دے گا وہ اس سے پورا اصول کریں گے۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، اس لیے کہ یہ دنیا میں اچھے کام کیا کرتے تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اب یہ جنت والوں میں دنیا میں کیا باتیں تھیں وہ بتا رہے ہیں کہ دنیا میں تو یہ نیک کام کیا کرتے تھے۔ وہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اور یہ راتوں کو کم سویا کرتے تھے، راتوں کو کم سوتے تھے، اور جاگتے تھے تو قائم کیرم میں نہیں بیٹھ کر جاگتے تھے، بلکہ جاگتے تھے تو قائم جاگتے تھے، عبادت میں جاگا کرتے تھے، مصلوں پر جاگتے تھے۔ یہ ان کی صفت تھی۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون بالاسحار هم یستغفرون، اور سحری میں وہ استغفار کیا کرتے تھے، اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرتے تھے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں مانگنے والے کے لیے، اور جو نہیں مانگتا لیکن ضرورت مند ہے، اس کا حق وہ برابر ادا کیا کرتے تھے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے تو اللہ نے جنت تیار کر رکھی۔ اللہ نے دو قسم کے طبقے بیان کیے، ایک جو منکرین آخرت کا طبقہ ہے، ان کے ساتھ اللہ کیا کریں گے، اور جو موقنین آخرت کا طبقہ ہے، جو آخرت کو مانتا ہے، یقین رکھتا ہے، اللہ اس کے ساتھ کیا کریں گے۔ پھر ان کی صفات یہ بیان کی کہ راتوں کو تو کم سوتے،
مطلب یہ ہے کہ رات کو سونا، تو اب نیند نہیں آ رہی تو نیند آئے گی تو سونا تو پڑے گا، نیند آنے کے بعد سونا اور پھر آنکھ کھلے تو اٹھنا اور اٹھ کر عبادت کرنا، یہ بہت اونچے درجے کی چیز ہے اور یہ جنت والوں کی خاص ہے۔ حضرت حسن بصری اور دوسرے بہت سارے بزرگوں کے اقوال میں اور ان کے اس میں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو کمپیئر کرتے تھے کہ جب ہم نے جنت والوں پر اپنے آپ کو پیش کیا تو ہم تو اپنے آپ کو جنت والوں میں پائی ہی نہیں، کیونکہ جنت والے تو راتوں کو کم سوتے تھے اور جاگا کرتے تھے اور عبادت کیا کرتے تھے، اور ہم تو راتوں کو سوتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو سید التابعین ہیں اور بڑے درجے کے علم والے بھی ہیں، ان کو حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی ماں باندھی تھی، تو ان کا جب بچپن میں رویا کرتے تھے تو یہ اپنا دودھ حضرت ام المومنین ان کو دے دیا کرتی تھیں، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی برکتیں بھی ان کو حاصل تھی، بڑے اعلیٰ درجے کے اور بڑے پائے کے عالم بھی تھے اور بڑے بزرگ تھے، بڑے اللہ والے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب اپنے آپ کو دیکھا کہ ہم راتوں کے جنت والوں کی صفات، تو ہم کو تو ہمارے پاس جنت والوں کی صفات نہیں ہے، لیکن ہم لوگ تو مطمئن ہیں کہ ہم کو جنت ملنے والی ہے، بے فکر ہیں ہم لوگ۔ وہ یہ اپنے آپ کو پیش کیا کرتے تھے، اور ما یہجعون وہ بالاسحار، سحر کے وقت اٹھ کر استغفار کرتے تھے، اور یہ وہ وقت ہے جب ہمیشہ سال بھر، لیلۃ القدر میں نہیں بلکہ سال بھر، روایت کے اندر آتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ آسمان دنیا پر سحر کے وقت تشریف لاتے ہیں، لال فرماتے ہیں۔ اب ان کے آمد کی تفصیل تو حدیثوں میں بھی بیان نہیں کی گئی ہے، لیکن آتے ہیں اور استغفار کرنے والے اور تہجد کی نماز پڑھنے والوں کی طرف اللہ کی خاص توجہات ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ اللہ کو اس وقت اس کے لیے جاگنا، جب سارے سو رہے ہوں تو اس وقت اللہ کے لیے جاگنے والا اللہ کو بہت پسند ہوتا ہے، اور وہ خاص سونے کا ٹائم ہوتا ہے، اس لیے تہجد کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واجب کر دی گئی تھی، فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ آپ تہجد کی نماز پڑھیں گے تو شاید اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا فرما دے گا۔ تو تہجد کی بنیاد پر بڑی محبوبیت اور قربت کے منازل اور مدارج ملتے ہیں، تو اس لیے استغفار کا وقت فی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں حق ہے، وہ حق ادا کرتے ہیں۔ مال میں جو زکوٰۃ نکالتے ہو، مہربانی نہیں کرتے ہو، یہ تو حق ہے ان کا، غریبوں کا، ان کو لے جا کر دینا۔ اگر آپ وہ نہیں لیں گے تو آپ کا لینے والا کوئی نہیں ہوگا، وہ لیتے ہیں، ان کا حق ہے، وہ ہمارے پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ لوگ زکوٰۃ دیتے تو احسان کرتے، اپنے یہاں کی کام کرنے والی کو دے دیں گے کہ اچھا کام کرے گی، اپنے کانڈی مشین والے کو دے دیں گے کہ اچھا دھیان دے گا، اپنے ڈرائیور کو دیں گے کہ اچھی ڈرائیونگ کرے گا۔ یہ سب بدماشی ہے، یہ کوئی ثواب واب کے کام نہیں ہے، جس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ ہاں، آپ اس حق للسائل والمحروم، ایک تو منگتے لوگ آتے ہیں، جو مانگنے والے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں۔ ایک آتا ہے جس نے اپنی ضرورت کا لیے سوال کر دیا، اور اپنی ضرورت کا سوال کرنے والا جب بندوں سے، مخلوق سے اپنی ضرورت کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر سوال کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ اس لیے مانگنا پسندیدہ چیز نہیں ہے، لیکن سائل آ رہا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا سائل کو دو، مانگنے والوں کو دو، چاہے وہ مرسڈیز گاڑی میں بیٹھ کر آ رہا ہو اور آپ سے بھیک مانگ رہا ہو، تب بھی آپ اس کو دو۔ اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے کہ وہ بڑے کا نام لے لیا، اس کو دے دو، اس کو انکار مت کرو، کیونکہ وہ الگ مسئلہ ہے کہ اس نے اپنے لیے اب اللہ کے غیر سے مانگنے کا دروازہ کھول دیا ہے۔ اب اللہ اس کو ہمیشہ محتاج بنا کر رکھیں گے، اور اس کی احتیاج کو کبھی بند نہیں کریں گے، وہ لوگوں سے مانگتے ہی رہے گا۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مانگنے والے ہمیشہ دعا کرتے، اللہ تمہارے کو برکت دے، اللہ تمہارے کو آباد کرے، اللہ تمہارے کو 1 کے 10 لاکھ دے۔ تو وہ جن سے لیتے ان کو تو ملتا ہے، یہ فقیر کے فقیر ہی رہتے، ان کی حق میں، دوسروں کے حق میں ان کی دعا قبول ہوتی، ان لوگوں کے مانگنے والوں کی اپنے حق میں دعا قبول نہیں ہوتی۔ وہ ہمیشہ محتاج ہی رہتے، وہ ہمیشہ محتاج ہی رہتے، ہمیشہ ہاتھ ہی پھیلائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا دروازہ بند کر دیا، غیر اللہ کا دروازہ کھول دیا۔ اس لیے احتیاط تو یہ کرنا چاہیے کہ کبھی بھی کسی بھی غیر اللہ سے مانگنے کا ہم دروازہ نہ کھولیں، بلکہ احتیاط کریں کہ ہم صحابہ کرام اتنا احتیاط کرتے تھے
کہ جب ان کے اونٹ کی نکیل گر جاتی تھی، رسی گر جاتی تھی، تو وہ اونٹ کو بٹھاتے تھے۔ اونٹ کو بٹھانا آسان کام نہیں ہے، اونٹ ایک عجیب اڑیل جانور ہے، اور اس کو بٹھانا اور بٹھا کر پھر اپنی نکیل کو لینا اور پھر اونٹ کو لے کر چلنا کہ کہیں یہ بھی سوال کے زمرے میں نہ آ جائے۔ اور ہم بنداس کسی سے بھی کچھ بھی مانگتے رہتے ہیں، سوال کرتے رہتے ہیں، تو سوال اب اگر کوئی مانگنے والا ہو، اور ایک بہت سارے لوگ وہ ہیں جو اپنی ضرورتوں کا کسی کے سامنے اظہار نہیں کرتے، اس کو اللہ نے دوسری جگہ بھی کہا ہے کہ الذین لا یسألون الناس الحافا، جو لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے، بلکہ اللہ کے ایسے بندے ہیں، ان کو ان کے دینی مشاغل نے اور دینی کاموں نے اور دینی محنتوں نے ان کو ایسا مصروف کر دیا ہے کہ وہ کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتے۔ ان کے حالات کو پتہ لگا کر ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا حق للسائل والمحروم۔ محروم سے مراد وہ ہے کہ جو اپنی ضرورتیں کس کے سامنے بیان نہیں کر رہے۔ اب آپ پتہ لگاؤ کہ کون محروم ہے اور کون ضرورت مند ہے جس کے پاس ہم کو جا کر دینا چاہیے۔ بہت سارے علماء ہیں، وہ بیچارے ان کی بہت تنگ دستی کی حالت میں وہ زندگی گزارتے، پتہ تک نہیں چلتا کسی کو کہ ان کے حالات میں۔ بہت سارے دین کی محنت کرنے والوں کے حالات کا لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، کیونکہ وہ سوال کا دروازہ مخلوق کے سامنے بند کرانا نہیں چاہتے، اللہ کے مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں چاہتے۔ اس لیے ایسے لوگوں کے حالات کا تفقد کر کر ان کی ضرورتوں کو پہنچنا بہت بڑی نیکی ہے۔ ہمارے بہت بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ لگے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا فوراً قبول ہو اور تمہاری پریشانی فوراً دور ہو، تو تم ایسے ضرورت مند کو تلاش کرو، جا کر ڈھونڈو کہ جس کو واقعتاً اس وقت تمہاری اعانت کی اور مدد کی ضرورت ہو، اور اس تک یہ پہنچاؤ تو اللہ تمہارے مسئلے کو حل کر دے گا۔ تو اب وہ ہمارا کام ہوتا ہے کہ ہم ایسے آدمی کی جستجو کریں اور تلاش کریں۔ ایسے زمین پر اللہ کے بندے رہتے ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، وہ کسی سے مانگتے بھی نہیں۔ تو اما السائل وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور محروم کے لیے ہے تو جو مانگتے نہیں ان کے بھی حالات کو۔ اب جیسے مسجدوں میں عام طور پر اپنے ہاں جو مؤذن لوگ رہتے ہیں، یہ بیچاروں کے اتنی انکم نہیں رہتی ہے، اماموں کی نہیں رہتی ہے۔ اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو مانگنے کے لیے آتے ہیں ان کو تو دیتے ہیں، لیکن امام صاحب ہیں، مؤذن ہیں، مسجدوں میں کام کرنے والے لوگ ہیں، یا دینی شعبوں میں لگے ہوئے ہیں، مدرسوں میں کام کر رہے ہیں، ان لوگوں کے حالات کا ہم پتہ بھی نہیں لگاتے ہیں۔ ان کو کیا ضرورت ہے، ان کو تو تنخواہ مل رہی نہیں، معلوم تو کر لو، ان کے پاس بیٹھ جاؤ، ان کو اپنی زکوٰۃ کی رقم دے دو، کیونکہ زکوٰۃ دینا ان تک پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری، وہ قبول کر لیں، بہت اچھی بات ہے۔ اور بولنا بھی ضروری نہیں، آپ ہدیہ کہہ کر دے سکتے، کیونکہ اب ہدیہ وغیرہ دینا تو اپنے یہاں ہے ہی نہیں، لیکن زکوٰۃ ہی دیتے ہیں اور وہ بھی احسان جتا کر دیتے ہیں۔ تو اس کا فکر کریں۔ وہ فی الارض آیات للموقنین، اور زمین میں بہت ساری نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے۔ وفی انفسکم، اور تمہارے اندر بھی۔ افلا تبصرون، کیا تم غور نہیں کرتے؟ وہ فی السماء، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ فورب السماء والارض، آسمانوں اور زمین کے رب کی قسم، انہ لحق مثل ما انکم تنطقون، اسی طرح حق ہے جس طرح تم بات کرتے ہو۔ تمہارا بات کرنا ایک حق ہے، اور ایک دیکھی والی کہ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہو، سن رہے ہو، جتنا یہ یقینی ہے اتنا ہی یہ سارا کا سارا نظام یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا۔ اب اس میں یہ ہے کہ کائنات کے بہت سارے نظام ہیں اللہ تعالیٰ کے، غور کرنا چاہیے۔ اللہ نے زمین کیسے بنایا، مردہ زمین میں زندگی کیسے ڈالی، اور پھر یہ بر اعظموں میں مختلف پھیلی ہوئی جو چیزیں ہیں ان کا ادھر سے ادھر منتقل ہونا، یہ ساری چیزیں، اس پر اللہ کی ذات پر یقین کرنے والے کا یقین میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں بہت دور مت جا، آسمان زمین میں مت اڑ، اپنے اندر ہی دیکھ کہ تیرے کو کیسے پیدا کیا، تو کہاں کہاں بکھرا ہوا تھا۔ وہ سارا جوہر اللہ تعالیٰ نے باپ کے صلب میں جمع کیا، پھر ماں کے رحم میں منتقل کیا گیا، کیونکہ انسان جو جواہر سے بنا ہے وہ مختلف قسمیں دنیا کے مختلف حصوں سے جمع ہوتی ہے اور مختلف چیزوں سے کشید کی جاتی ہے۔ تو خود انسان غور کر لے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو پیدا کیا تاکہ قدرت کو پہچان سکے اور اس کی ربوبیت کو جان سکے۔ اور پھر آسمان میں تیرا رزق ہے، آسمان سے رزق کے معنی میں بعض مفسرین نے یہاں بارش مراد لی ہے،
لیکن صحیح معنی میں یہ ہے کہ رزق تو آسمان سے ہی آتا ہے، روزی اللہ ہی دیتے ہیں، اور اللہ نے وعدہ بھی کر رکھا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین کے ہر جاندار کی روزی اللہ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بالکل حق اور طے شدہ باتیں ہیں، اس لیے جس طرح یہ طے شدہ باتیں ہیں اس طرح مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ جل جلالہ کے پاس جانا ہے، اور اس کی حاضری ہے، ان پر وہی نازل ہو رہی تو اللہ کے پاس جانا ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ ساری چیزوں کو یعنی محاسبہ کریں گے، اچھے اور برے کیا کا، برا ہے تو سزا ہے، اچھا ہے تو اللہ رب العزت جزا دیں گے، بدلہ دیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ علانیتہ وسرہ عز جارک وجل ثناؤک لا الہ غیرک۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ یہ عشر مغفرت کی آخری رات ہے، ہم بڑے گناہ گار ہیں، رمضان پورا اے اللہ گناہ معصیت نافرمانی کے ساتھ گزرا ہے، آپ عزیز ہیں، غفار ہیں، آپ کو بندوں کا معافی مانگنا بھی پسند آتا ہے، اور جب وہ معاف کر لیتے ہیں تو آپ کو معاف کرنے میں مزہ بھی بہت آتا ہے۔ اے اللہ ہم گناہ گار یقیناً 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 ہیں، اور آپ معاف کرنے والے غفار ہیں، غفار ہیں، غفار ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو معاف کر دیجئے، ہمارے ماں باپ کو معاف کر دیجئے، ہمارے رشتہ داروں کو معاف کر دیجئے، پوری امت کو معاف کر دیجئے۔ اے اللہ عشر مغفرت کے جو انعامات ہیں اے اللہ جو اپنے نیک بندوں کو آپ عطا فرمائیں گے، اے اللہ ہم سب کو بھی بھیک کے طور پر عطا فرما دیجئے، اے اللہ بھیک کے طور پر عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم استحقاق تو نہیں رکھتے، ہم جانتے ہیں ہم نے رمضان میں نہ رحمت کے سامان کیے نہ مغفرت کا سامان کیا، اے اللہ پھر بھی آپ سے سوالی ہیں اے اللہ، اور آپ کو سوال کرنے والے پسند ہیں۔ اے اللہ جب آپ سے سوال کیا جاتا ہے تو آپ کو دینے میں مزہ آتا ہے، اللہ معاف کر دیجئے۔ اے اللہ ہر طرح کی جائز حاجات کو پوری فرما دیجئے، بیماروں کو صحت دے دیجئے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ رمضان کے اخیر تک عافیت کے ساتھ پہنچا دیجئے، اے اللہ عافیت کے ساتھ پہنچا دیجئے۔ اے اللہ محض اپنے فضل کرم سے دعا کو قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ فصلی اللہ تعالی علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔